ممبر پر وہ موجود ہیں جس کے لیے ممبر بنا ہے. اگر نہیں سمجھ سکے اس بات کو تو گزارش کر دوں کہ غدیر کے میدان میں نبی نے علی کے لیے ممبر بنوایا تھا. نبی نے کہا تھا کہ ممبر بناؤ، مجھے خطبہ دینا ہے. کہا یا رسول اللہ اس بڑے صحرا میں تو ممبر ہے نہیں کہیں، ممبر ہم کیسے بنائیں؟ اچھا، عربوں میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں ایسی جگہ خطبہ دینا پڑ جائے جہاں ممبر اویلیبل نہ ہو تو طویل القامت افراد کے اوپر شانوں پر جا کر خطبہ دیا جاتا تھا. یہ کسٹم ٹریڈیشن تھا ان کا. اور یقین فرمائیے گا کہ اس مجمع میں لمبے انسانوں کی کمی نہیں تھی. تو لیکن حضور نے ممبر بنوایا، اور ممبر بنوانے کے بعد خاص طریقہ بھی بتایا کہ کیسے ممبر بناؤ، اور اس کے بعد خطبہ دیا 3 گھنٹے کا تقریباً، جو اس وقت موضوع نہیں ہے ورنہ اس پہ بہت کچھ بات ہو سکتی ہے. تو خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد اچھا ایک جملہ کہہ دوں چلے، بڑا ان یوزول ممبر بنایا تھا، بہت ہی ان یوزول، چونکہ اونٹ کے پالان کا ممبر تھا. اس طرح کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے ہسٹری میں کہ اونٹ کے پالان کا ممبر بنا کر خطبہ دیا جائے. ایک ان یوزول سچویشن تھی. یہ کیوں ایسا کیا تھا حضور نے؟ حضور کے ایک ایک کام میں ایسی مصلحت ہوتی ہے. اب میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے. یعنی مثال کے طور پر ایک دن میں مینجمنٹ سے اگر یہ گزارش کروں کہ مجھے یہ ممبر پہ تقریر نہیں کرنی، میرے لیے فریج لے آؤ، اس پہ بیٹھ کے میں تقریر کروں گا. مثال دے رہا ہوں، خالی لینا آئیے گا کہیں سے. تو اب یہ 9واں سال ہے آپ کی خدمت کا. ہو سکتا ہے آپ میری ساری تقریریں بھول چکے ہوں، لیکن یہ تقریر آپ کو یاد رہے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو یاد رہے گا کہ پتہ نہیں ایک دن کیا ہو گیا تھا مولانا کا. بچے سے بھی پوچھیں گے کہ شہدائے کربلا میں کیا ہوا تھا، کہا تو وہ تو مولانا تو اس پہ تفریح پہ تقریر کر رہے تھے. جو کہے گا وہ یہی بات کہے گا، کیونکہ انیوزول ہے نا پورا. اچھا فقط یہاں نہیں، آپ گھر پہ جائیں گے، گھر فریج دیکھیں گے، پھر یاد آئے گی تقریر. بھئی عربوں میں اونٹ بہت ہوا کرتے تھے. میری بات نہیں، کوئی اونٹ کو دیکھ رہا ہو یا دیکھ رہی ہو، جب بھی اونٹ پر نگاہ جائے تو علی کی ولایت یاد آتی رہے.